میں غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، نہ ہو جس میں غلطی اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو کرے غلطی پر غلطی اسے حیوان کہتے ہیں۔ جو غلطی کر کے ڈٹ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ ہم ہی نہیں جنت کے مہمان پڑھتے ہیں، فقط ہم ہی نہیں جنت کے مہمان پڑھتے ہیں۔ نبی کا قول اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں، نبی کا قول اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ غلط الزام اس پہ مت رکھو، اچھا نہیں ہوگا، غلط الزام اس پہ مت رکھو، اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دینی مدرسہ ہے، ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں، یہ دینی مدرسہ ہے ہم یہاں قرآن۔ ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، جو گناہوں سے دور ہوتا ہے، جو گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں حضرت پیغام دے کر کے گئے، اور انہوں نے کہا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس پیغام کو لے کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بدل جائے گی اور بہتر ہو جائے گی۔ دوستو، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، اب مجلس کی غنودگی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے عظیم الشان مقرر اور نعت خواں کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں، جو ساتھ میں آپ کو نعت پڑھ کر کے بھی سنائیں گے اور قرآن کا پیغام بھی آپ کے سامنے وہ رکھیں گے، جن سے میری مراد ہے حضرت مولانا نسیم نظر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اجراوی، جو تشریف لائیں اور مجلس کی غنودگی کو ختم کریں اور آپ کے اندر تازگی پیدا کریں۔ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسائے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ دوستوں، خدا کا نام لیجئے، نبی کا ذکر کیجئے، اسی عمل سے زندگی کو عطر عطر کیجئے۔ اے نظر نعت نبی گنگنانے کے لیے آ، نغمہ محمدی جھوم جھوم کر سنانے کے لیے آ۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے تلاوت بھی ثواب، اس کی سماعت بھی ثواب۔ اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فرمان ہے تلاوت بھی ثواب، اس کی سماعت بھی ثواب۔ اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فرمان ہے۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کا چھونا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو محبت سے اپنے سینے سے لگانا، آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے۔ تقدیس کو لے کر چلتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر چلتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں۔ ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ تو اب تک ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرما رہے تھے۔
اب اس کے بعد نعت نبی کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے بارے میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو دوستو، جن کو اللہ جل شانہ اپنا مصطفیٰ بنا لے، اپنا مجتبی بنا لے، ان کے حسب و نسب کو مخیر کر دے، مہذب کر دے، ان کے خاندان کو محترم بنا دے، مکرم بنا دے، تو پھر ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو لیجئے ایسی نعت جس سے چہرہ خیر الورا کی تصویر کشی ہو، اسوائے حبیب خدا کی ترجمانی ہو، اور حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن دلوں میں پھوٹنے لگے، ایسے باوقار شاعر اسلام کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جس کو بھی ہو گئی الفت حضور سے، کوئی بنا بلال تو کوئی سلمان ہو گیا، دنیا میں بے مثل ہے وہ عاشق نبی جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، دنیا میں بے مثل ہے وہ عاشق نبی جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا۔ سب سے اچھے دو اصول، خوف خدا اور عشق رسول، خوف خدا اور عشق رسول۔ تو آئیے شاعر اسلام کو ہم لوگ یہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے، اس در کو چھوڑ کر تو جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ اپنے پالنہار سے، تیرے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے ابس کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ نہ دل کو پڑھا کر نہ دیوان کو پڑھا کر، نہ دل کو پڑھا کر نہ دیوان کو پڑھا کر، جب دل ہو پریشان تو قرآن کو پڑھا کر، کیا کیا نعمتیں رب نے دی ہے گر کوئی پوچھے، تو کر کے وضو سورہ رحمان کو پڑھا کر کے وضو سورہ رحمان کو پڑھا کر۔ ہم خود کو انسان بنا کر رکھتے ہیں، ہم خود کو انسان بنا کر رکھتے ہیں، سینے میں ایمان بچا کر رکھتے ہیں، ہم کو ڈرانا چھوڑ دے ظالموں سے کہہ دیں، موت کو ہم مہمان بنا کر رکھتے ہیں۔ تحفۃ المؤمن الموت، ایمان والوں کے لیے موت تو تحفہ ہے، اس لیے حق بات سچ بات ہر جگہ کہنا ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ان پر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، دل میں جو قرآن سجا کر رکھتے ہیں، ان پر خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، دل میں جو قرآن سجا کر رکھتے ہیں، ہم خود کو انسان بنا کر رکھتے ہیں، سینے میں ایمان بچا کر رکھتے ہیں۔ تیرے ہی توفیق سے الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، مجھ کو الفاظ کی بھیک دے دے مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ نہ تھکے ہیں نہ کبھی ہمت ہاری ہے، جذبہ ہے تبدیلی کا اس لیے محنت جاری ہے، جو شور مچاتے ہیں بھیڑ میں بھیڑ بن جاتے ہیں، وہی پاتے ہیں کامیابی زندگی میں جو خاموشی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ الہی میرے سینے کو تو گنجینائے عرفاں کر دے، میرے لیے ہر کام کو تو آساں کر دے، کھول دے میری زباں سے تو گرہ کو یا رب، تاکہ سمجھے ہر ایک میری باتوں کو یہ احسان کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ اسوائے رسول پہ چلنے کا نام ہے، خوف خدا سے دل کے پگھلنے کا نام ہے۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتا ہوں، یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں،
ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آ جائیں پھر جم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ جا نہ سکے۔ ٹوٹے دل کے لیے حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے مقتدا چاہیے۔ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ ہر لہجہ میں مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ پڑھے جاؤ قرآن کو مخصوص لب و لہجے میں، تاکہ صفائی ہوتی جائے تمہارے قلب و جگر میں۔ اے جانے غزل جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسائے گلشن کو سجانے کے لیے آ۔ بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ چھلکتے ہیں ساغر گھٹا کالی کالی ہے، بہاروں کا موسم ہے اور پھولوں میں لالی ہے۔ محفل میں نور آئی ہے، یاد تیری اچھا ہے تیرا یاد آنا۔ مجھے یاد آنے والے ذرا نعت نبی سنا کے جانا۔ یہ کون گزرا کہ مدھم پر گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ تیری یاد میں میرا دل بے قرار ہے، تیری یاد میں میرا دل بے قرار ہے، اہل بزم کو ہر لمحہ تیرا ہی انتظار ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور ہے، ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور ہے۔ نبی کی یاد میں ایسا شجر لگاؤں میں، جس کے سائے میں ہر غم کو بھول جاؤں میں۔ تمہاری بزم سے اٹھ کر جو اشک بار آئے، سنا ہے عاقبت اپنی مگر سوار آئے۔ متاع جانو جگر لے کے پھرے ہم برسو، کہاں کہاں غم جانا تجھے پکار آئے۔ تیری تصویر دل میں بسی رہ گئی، درد کی گود میں چاندنی رہ گئی۔ ہم نے تم کو پکارا بڑے ناز و نیاز کے ساتھ، ہم نے تم کو پکارا بڑے ناز و نیاز کے ساتھ، تم بھی اپنی آواز نکالو میری آواز کے ساتھ۔ حضرت والا ایک ایسی ہستی ہیں جن کے دید کو دنیا ترستی ہے، اور جہاں پر حضرت کے قدم رنجاں ہوں، مولا تیری رحمت برستی ہے، میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کئی صدیوں میں آتا ہے کوئی ایک ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور مے خانہ۔ علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، مہر وفا خلوص کا جو پیش امام ہے۔ دشمنان اسلام کی نظروں میں بے شک تو خار ہے، دشمنان اسلام کی نظروں میں بے شک تو خار ہے، لیکن خوبیوں سے متصف تیرا کردار ہے، لیکن خوبیوں سے متصف تیرا کردار ہے۔ عالم اسلام کا تو حقیقی ترجمان ہے، نام جس کا ہر بز میں مقرر شعلہ بیان ہے۔ اب لایا ہوں ڈھونڈ کر ایسا شیریں بیاں کہ نطق پر ہو جس کے فدا بستی کی بستیاں۔ اب لایا ہوں ڈھونڈ کر ایسا شیریں بیاں کہ نطق
تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تسکین دل محزون ہوئی وہ سعی کرم فرما بھی گئے، اس سعی کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے ترپا بھی گئے۔ گفتار کے بے شک غازی ہیں، تقریر وہ دلکش کرتے ہیں۔ گفتار کے بے شک غازی ہیں، تقریر وہ دلکش کرتے ہیں۔ اسی فن کے ذریعے لوگوں سے علم و عمل کی باتیں کرتے ہیں۔ مشرق سے ہو بیزار مغرب سے گزر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر۔ میرا آنگن میرا در بولتا ہے، وہ آ جائیں تو گھر بولتا ہے۔ یہ ہے اعجاز ان کی گفتگو کا، مخاطب ہو تو ہر شخص بولتا ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ بے کیف محبت کی کہانی دیکھی، ہم نے نہ کئی صبح سہانی دیکھی۔ بے کیف محبت کی کہانی دیکھی، ہم نے نہ کئی صبح سہانی دیکھی۔ حالات کے جھرمٹ میں رہے گی سرگرداں، الجھی ہوئی کانٹوں میں جوانی دیکھی، الجھی ہوئی کانٹوں میں جوانی دیکھی۔ دل جلوہ گاہ برق تجلی بنائے ہم، تشریف آپ لائیں تو پلکیں بچھائیں ہم۔ دل جلوہ گاہ برق تجلی بنائے ہم، تشریف آپ لائیں تو پلکیں بچھائیں ہم۔ خوش ہیں اس جلسے سے محفل ساری، اب کلیجہ تھام کے بیٹھو مولانا کی آئی ہے باری۔ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو یہی دل کی آواز ہے۔ دیکھی ہے جھلک تیری ہنستے ہوئے تاروں میں، دیکھی ہے جھلک تیری ہنستے ہوئے تاروں میں، تم سا کوئی پھول نہیں دنیا کی بہاروں میں۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحے کا انہیں ہے انتظار۔ یہ رنگ ہے کس پھول کا بو کس کی ہے، میں پوچھ رہا ہوں آبرو کس کی ہے۔ فضا میں زلف تو لہرائی ہوگی، یہ خوشبو وہیں سے آئی ہوگی۔ فلسفی و آشنائے رمز قرآن مبین، شارح علم حدیث پاک نقطہ آفرین۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ خود پہ تجلی ناز کرے وہ حسن میں کامل ہو جائے، خود پہ تجلی ناز کرے وہ حسن میں کامل ہو جائے۔ وہ کون ہے جس کو قرب خداوندی اس شان سے حاصل ہو جائے۔ ہم سے مت بھاگو یوں غزالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح۔ خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہ دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں۔ ہم ان کی شان میں پڑھنے کلام آتے ہیں، جہاں فرشتے بھی بن کر غلام آتے ہیں۔ طفل غنچہ کی چمن میں آج بسم اللہ ہے، جس طرف دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ شاعر اسلام تشریف تو لائیے، شاعر اسلام تشریف تو لائیے، ذکر نبی سے محفل کو مجلہ بنائیے۔ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر پورے 100 دیتا، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر پورے 100 دیتا۔
تکلم کے الگ دیتا، ترنم کے الگ دیتا۔ اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا انتظار تھا وہ بھی آ گیا۔ اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا انتظار تھا وہ بھی آ ہی گیا۔ نعت مصطفیٰ دل سے اختیار کرتا ہوں، زندگی کا ہر لمحہ خوشگوار کرتا ہوں۔ نعت مصطفیٰ دل سے اختیار کرتا ہوں، زندگی کا ہر لمحہ خوشگوار کرتا ہوں۔ وہ لوگ شرم سے پانی نہیں ہوئے، عزت کے جہاں کوئی معنی نہیں ہوئے۔ حسن ازل سے پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچہ میں وہ مہک ہے۔ شبنم تجھے اجازت اظہار غم تو ہے، تو خوش قسمت ہے کہ تیری آنکھ پرنم تو ہے۔ دشمن دین کو ہے جڑ سے مٹانے والے، ساری دنیا میں مشہور ہیں دربھنگا والے۔ اپنے قرآن و مدارس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہیں میدان میں آنے والے۔ نرم الفاظ بھی چپ جاتے ہیں نشتر کی طرح، چوٹ پھولوں سے بھی لگ جاتی ہے پتھر کی طرح۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے، جو ماں کے ہاتھ میں لا کر کمائی دیتا ہے۔ وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے، جو ماں کے ہاتھ میں لا کر کمائی دیتا ہے۔ جب نبی کے پھول میں سبھی کے بھر جاؤں، آ جاؤ ایک اور نعت نبی سناتے جاؤ۔ حب نبی کے پھول دامن میں سبھی کے بھر جاؤ، آ جاؤ ایک اور نعت نبی سناتے جاؤ۔ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، تاریخ تولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب۔ آ کر میرے وجود کو حیرت میں ڈال دے، آنکھوں سے انتظار کے کانٹے نکال دے۔ آ کر میرے وجود کو حیرت میں ڈال دے، آنکھوں سے انتظار کے کانٹے نکال دے۔ یہ باغ ارم کیوں سجائی گئی ہے، خوشی ہر چہار جانب کیوں منائی گئی ہے۔ خدا سے جب کبھی غلطی کا اعتراف کیا ہے، خدا سے جب کبھی غلطی کا اعتراف کیا ہے، لگا کہ اس نے بھی فوراً مجھے معاف کیا ہے، لگا کہ اس نے بھی فوراً مجھے معاف کیا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ صبح توبہ شام توبہ، اپنی زباں پہ مدام توبہ، با اثر ہو کہ بے اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ حاجت نہ رہی مجھ کو دنیا کے خزانے کی، آنکھوں میں بسی جب سے تصویر مدینے کی۔ دل سے اگر تم نے رب کو پکارا، دربھنگا والوں چمکے گا تیرے مقدر کا ستارہ۔ دوستی جب کسی سے کی جائے، دشمنوں کی بھی صلاح لی جائے۔ بھول شاید بہت بڑی کر لی، دل نے دنیا سے دوستی کر لی۔ دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ وہ سنائیں گے حدیث و قرآن، آپ حضرات خوش ہو جائیں گے۔ ان پر عمل کر لیا تو بن جائیں گے جنت کے مہمان، اور آپ کا ہو جائے گا تازہ ایمان۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں چتروی، انشاءاللہ بارک اللہ جزاکم اللہ حسن جزاک۔ درخواست ہے آپ سے ایک کام کیجئے، اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے۔ رضاکار حضرات توجہ دیں، درخواست ہے آپ سے ایک کام کیجئے، اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے۔
آئے ہیں دور دور سے جتنے سامعین، ان سب کے بیٹھنے کا اچھا انتظام کیجیے، ان سب کے بیٹھنے کا اچھا انتظام کیجیے۔ یوں لگے دوست تیرا خفا ہو جانا، جس طرح پھول سے خوشبو کا جدا ہو جانا۔ دوستی خواب ہے اور خواب کی تعبیر بھی ہے، رشتہ عشق بھی ہے، یاد کی زنجیر بھی ہے۔